تقریباً 50 سال پہلے ریاست کرناٹکا میں پھیلی مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کی نیت سے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت کے بانئین نے مسلمانوں سے پائی اکٹھا کی تھی اور اس تعلیمی ادارے کا قیام کیا تھا، لیکن اب الامین ایجوکیشنل سوسائٹی بدعنوانیوں کے گھیرے میں ہے۔ اس پر سنگین الزامات لگے ہیں کہ ادارے کے چند عہدیدار بدعنوانیوں میں ملوث ہیں۔ الامین ادارے میں مبینہ طور پر ہو رہی بدعنوانیوں کے معاملے کو لے کر اب ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اور الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ حکومت کی اسکیمیں جیسے نئی منزل اور سیکھو اور کماؤ، جو کہ اقلیتوں کی بہبودی کے لیے بنائی گئی ہیں، کہ تقریباً 30 کروڑ کی فنڈنگ حاصل کی ہے ادارے نے اور طلباء کو فائدہ پہنچانے کے بجائے ان کا غبن کیا ہے اور غلط استعمال کیا ہے۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی اور غوثیہ انڈسٹریل ٹرسٹ کے نام سے 2017 میں نئی منزل، سیکھو اور کماؤ، استاد جیسے اقلیتی اسکیموں سے پیسہ وصول کیا، لیکن سال 2017-18 اور 2018-19 کے بیلنس شیٹس میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس معاملے کے متعلق مرکزی وزارت اقلیتی بہبود سے رابطہ کیے جانے پر وہاں سے کوئی انکوائری یا ایکشن نہیں لیا گیا۔ گزشتہ سال کے بیلنس شیٹ میں حالانکہ 16 کروڑ روپے کا ذکر ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ غریب طلباء کو کتنا سٹائفنڈ دیا گیا ہے اور اسکیمز کا استعمال کیسے کیا گیا ہے۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی میں بدعنوانی کے معاملات پر سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان، جو کہ اس ادارے کے تقریباً 17 سالوں تک چیئرمین رہ چکے ہیں، افسوس کا اظہار کیا۔ میں خود لانگیسٹ سرونگ پریسیڈنٹ ہوں الامین ایجوکیشن سوسائٹی کا، 17 سال میں نے اس میں لگایا، تو آج جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ قابض ہیں اس کے، آج اس ادارے کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں، آج ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہیں جو نہ ایک اینٹ بھی ایک کیمپس میں ان کے ہاتھ سے لگی، ایک اینٹ بھی۔ اگر ایسے لوگ ادارے میں آ جائیں تو ادارہ کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی میں ہو رہے ان بدعنوانیوں کے سلسلے میں ادارے کے چیئرمین ڈاکٹر ممتاز احمد و دیگر اہم افراد کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اس بدعنوانی کے معاملے پر غور کریں اور موزون کارروائی کر ادارے کو بچائیں، مگر نہ کوئی کارروائی ہوئی اور نہ ہی کوئی جواب ہی آیا۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے نام کو لے کے جو ہے اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ الزامات ہیں، سوسائٹی کے اوپر نہیں ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ میں دائر کی گئی پٹیشن میں یہ مانگ کی گئی ہے کہ حکومت کی اسکیموں کا پیسہ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے بدعنوانیوں میں ملوث ذمہ داروں سے وصول کر غریب و مستحق طلباء تک پہنچایا جائے اور اس پورے معاملے میں CBI کی انکوائری کروائی جائے۔ دیکھیے، کورٹ میں ہم نے جب یہ کیا تو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اس میں ہمارا جو پرائر ہے، جو مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیسے ان کو دیے گئے ہیں اس کو واپس وصول کیا جائے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ دیکھا جائے اور CBI انکوائری ان لوگوں کے خلاف کی جائے۔ اداروں کے خلاف نہیں ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف CBI انکوائری ہونا ضروری ہے۔ اگر ادارے ایسے ہیں تو قوم کو دلچسپی ہے، میں قوم کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، یہ نہیں ہمارے اکابر ہو، ریلیجیس لیڈرز کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ قوم کے افراد کیا کریں؟ دلچسپی لینا ہے، پوچھنا ہے، جواب دہی۔ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی، یہ لوگ جن کا کنٹریبیوشن نہیں ہے اداروں کے بننے میں، ان کی محنت لگی نہیں ہے، اگر محنت لگی ہے تو ان کو درد ہوتا تھا، تو اس لیے قوم کو اکاؤنٹیبلٹی ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بہت ہی درد پہنچانے والا شرم کی بات ہے۔ مجھے اگر اس جگہ بدعنوانی سنتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس ادارے کو جو 17 سال اس کے پریسائڈ کیا کہ آج اس کے اوپر بدعنوانی کے چارج لگ رہے ہیں اور خاموش ہیں۔
الامین ایجوکیشنل سوسائٹی پر لگائے گئے الزامات کو لے کر حال ہی میں ہائی کورٹ میں ایک سنوائی ہوئی ہے، جس میں ہائی کورٹ نے الامین ادارے کے ذمہ داران کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اگلے چند ہفتوں میں ان الزامات کے متعلق اپنا جواب فائل کریں۔ رفیق جبار، ETV بھارت، بنگلور۔